الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يدعون اور عباد الرحمن وہ لوگ ہیں جو نہیں پکارتے مع اللہ الہ آخر اللہ کے ساتھ کسی اور کو حاجت روا و مشکل کشا ولا یقتلون النفس التي اور نہیں قتل کرتے اس نفس کو حرم اللہ جس کو اللہ نے حرام کر دیا الا بالحق مگر حق کے ساتھ ولا یزنون اور وہ زنا نہیں کرتے ومن یفعل ذلک یلقى اثاما اور جو شخص یہ کرے گا اس کو گناہ ملے گا یضاعف له العذاب دگنا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب یوم القیامہ قیامت والے دن ویخلد فیہ مہانا اور وہ ہمیشہ اس میں ذلیل و خوار ہو کے رہے گا الا من تاب مگر وہ شخص جس نے توبہ کی وآمن اور ایمان لایا وعمل عملا صالحا اور اچھے اعمال کر دیے فاولئک پس یہی لوگ ہیں یبدل اللہ سیئاتہم حسنات اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا وکان اللہ غفورا رحیما اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے ومن تاب اور جس شخص نے توبہ کی وعمل صالحا اور اچھے اعمال کیے فإنه يتوب إلى الله متابا پس بے شک وہ رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا. بات ہو رہی تھی عباد الرحمن کی کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب اللہ تعالیٰ کے محبوب اور برگزیدہ لوگ کون سے ہیں. عباد الرحمن سے یہ بات شروع ہوگی اور آگے جا کر اولئک یجزون الغرفہ پر جو کل کے درس میں آگے آئے گا وہاں پر یہ بات ختم ہوگی. درمیان میں سارے اوصاف صفات بیان کی ہیں عباد الرحمن کی. گزشتہ درس میں گزرا عباد الرحمن وہ ہیں جو عاجزی کے ساتھ وقار کے ساتھ چلتے ہیں تکبر نہیں کرتے جاہلوں کے ساتھ بحث مباحثہ نہیں کرتے راتیں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں اور قیام میں گزار دیتے ہیں اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں اور جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف بھی نہیں کرتے بخل بھی نہیں کرتے بلکہ میان و روی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں. آج کے درس میں مزید خوبیاں عباد الرحمن کی بیان ہو رہی ہیں. والذین یدعون مع اللہ الہا آخر عباد الرحمن کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ وہ شرک نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا فریاد رس دستگیر سمجھ کر نہیں پکارتے ساری حاجتیں اپنی اللہ کے حضور رکھتے ہیں اسی سے مانگتے ہیں اسی کے سامنے آہوازاری کرتے ہیں دامن پھیلاتے ہیں سجدہ ریز ہوتے ہیں اس کے سوا کسی اور کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے دامن نہیں پھیلاتے. نمبر 2 ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کی حرمت رکھی ہے اس کی جان کی حرمت ہے. 4 جگہوں پر شریعت قتل کرنے کا حکم دیتی ہے لیکن وہی اسلامی حکومت میں مسلمان حکمران کو اجازت ہوتی ہے باقی کسی کو نہیں. پہلی صورت اگر کوئی شخص معاذ اللہ مرتد ہو جائے تو اس کو 3 دن مہلت دی جاتی ہے اگر وہ باز آ جائے تو ٹھیک اگر نہ آئے تو اس کو پھر قتل کر دیا جائے گا. دوسری صورت مرد شادی شدہ مرد ہو یا شادی شدہ عورت ہو اگر وہ زنا کا ارتکاب کر بیٹھے تو اس کو حتاً قتل کیا جائے گا رجم کیا جائے گا سنسار کیا جائے گا. تیسری صورت قصاص کی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے
ناحق قتل کرتا ہے تو مقتول کے ورثاء کو قصاصاً اس شخص قاتل کو قتل کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ تین ہی صورتیں ہیں جہاں شریعت نے قتل کرنے کی اجازت، الا بالحق سے مراد یہی تین صورتیں ہیں، کوئی مرتد ہو، کوئی شادی شدہ زانی ہو، یا قصاصاً قتل کیا جائے۔ ان تین قتلوں کے علاوہ شریعت کسی اور قتل کی اجازت نہیں دیتی۔ تو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے وہ ہیں کہ جو ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے، ولا یزنون، اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے وہ ہیں جو زنا نہیں کرتے۔ عباد الرحمن کا خاصہ یہی ہے کہ ان کا دامن پاک ہوتا ہے، وہ اپنی خواہشات کے غلام نہیں ہوتے بلکہ اپنی عزت کی، لوگوں کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا، درمیان میں ضمناً ایک بات عرض کر دی، کسی نے اگر کسی کو ناحق قتل کر دیا یا زنا کر دیا، تو یہ دو گناہ ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جس نے یہ کاروائی کر دی، ناحق قتل کر دیا یا زنا کر دیا، یلقا أثاما، تو وہ گناہ کو ملے گا۔ اسام کے متعلق ایک لفظ تو یہ ہے کہ اس کا معنی گناہ ہے، اس کو آخر میں اس کا انجام ملے گا۔ دوسرا مطلب معنی تفسیر یہ بیان فرماتے ہیں حضرات مفسرین کرام کہ اسام جہنم کے ایک وادی اور طبقے کا نام ہے جہاں ان لوگوں کو اس کے اندر پھینکا جائے گا۔ یضاعف لہ العذاب، جہاں ان کے لیے عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا یوم القیامہ، قیامت والے دن۔ ویخلد فیہ مہانا، اور یہ اس عذاب میں ہمیشہ ذلیل و رسوا ہو کر رہیں گے۔ ظاہر سی بات ہے جہنم کے اندر عزت تو نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کی ذلت ہی ہوگی، رسوائیاں ہی ہوں گی، تو یہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ لیکن آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر کسی نے اتنے بڑے گناہ بھی کر دیے، ناحق قتل کر دیا ہے، زنا کر دیا ہے، لیکن اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اگر کوئی شخص صحیح معنوں میں توبہ کر لیتا ہے، پہلے کافر تھا، مشرک تھا، زانی تھا، قاتل تھا، کچھ بھی تھا، لیکن توبہ طائب ہو گیا، اسے اپنے گناہوں پر ندامت ہوگی، کافر مشرک تھا تو ایمان لے آیا، مومن تھا تو صحیح معنوں میں ایمان کے تقاضوں پر پورا اترنے والا بن گیا، وعمل عملا صالحا، اور اچھے اعمال کرنے والا بن گیا، نیک اعمال پر آ گیا، اب ماضی کے اندر جو اس سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئی تھیں ان کو چھوڑ دیا اس نے۔ فرمایا فاولئک، یہی لوگ ہوتے ہیں جو توبہ طائب ہو جائیں، صحیح معنوں میں ایمان لے آئے، اعمال صالحہ کرنے والے بن جائیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی وسیع ہے کہ یبدل اللہ سیئات حسنات، اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تفسیر، اس کی تین تفسیریں مفسرین کرام نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ جن اوقات میں یہ برے کام کرتا تھا اب ان اوقات میں اچھے کام کرے گا، فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، برائی کے اوقات نیکی کے اوقات میں تبدیل ہو جائیں گے، جن اوقات میں یہ برائیاں کرتا تھا اب ان اوقات میں یہ نیکیاں کرے گا۔ نمبر 2، فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، اس کی بری عادات اچھی عادات میں تبدیل ہو جائیں گی، یہ زانی تھا اب یہ پاک دامن بن جائے گا، یہ مشرک تھا اب موحد بن جائے گا، اس کی بری عادات اچھی عادات سے تبدیل ہو جائیں گی۔ اور تیسری تفسیر جو میں نے ترجمہ پہلے کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اس کی ماضی کی ساری خطاؤں کو بدل کر ان کی جگہ پہ نیکیاں لکھنے کا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو اپنے سامنے حاضر کرنے کا حکم دیں گے، جب وہ حاضر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے سامنے گنوائیں گے، جن کو یہ گناہ سمجھتا ہی نہیں تھا، مسجد سے نکلتے وقت سیڑھیوں پہ تھوک دیا، فروٹ کھائے، کیلے کھائے، چھلکا راستے میں پھینک دیا، کوئی تکلیف دہ چیز اٹھائی اور راستے میں پھینک دی لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے، یہ چھوٹی چھوٹی برائیاں ہوتی ہیں جن کو ہم برائیاں سمجھتے ہی کوئی نہیں، تو مثال کے طور پر آپ کے سامنے عرض کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے اس طرح کی اس کی چھوٹی چھوٹی برائیاں گنوائیں گے، چھوٹی چھوٹی برائیاں، وہ آدمی اقرار کرتا جائے گا یا اللہ یہ بھی مجھ سے ہوا، یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، اور ساتھ ڈرتا جائے گا کہ اتنی چھوٹی چھوٹی برائیاں جن کو میں گناہ سمجھتا ہی نہیں تھا وہ بھی لکھے ہوئے ہیں، تو بڑے تو ضرور لکھے گئے ہوں گے، وہ بھی میرے سامنے آئیں گے کہ اللہ ان کے متعلق نہ پوچھ لے، تو اللہ تعالیٰ اس کی چھوٹی چھوٹی برائیاں اس کے سامنے لائیں گے، لیکن اس نے اس کے بعد کسی موقع پر دنیا میں توبہ کی ہوگی، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا پر پورا اترا ہوگا، تو اس کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے یہ گناہ گنواتے آخر میں فرمائیں گے کہ میں نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے، اور ان گناہوں میں سے ہر گناہ کی بدلے تمہارے نامہ اعمال میں ایک ایک نیکی بھی لکھ دی ہے۔ اب وہ بندہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام یہاں پر مسکرائے اور فرمایا کہ اب وہ بندہ کہے گا اللہ میں نے فلاں گناہ بھی کیا تھا، پہلے ڈر رہا تھا اب
اقرار کرتا جا رہا ہے اللہ میں نے فلاں گناہ بھی کیا تھا، کیونکہ اس نے اللہ کی رحمت دیکھ لی ہے کہ اب اللہ گناہ کے بدلے نیکیاں دے رہے ہیں، گناہ کے بدلے نیکیاں مل رہی ہیں، تو اب یہ بڑے بڑے گناہوں کا اقرار کرتا چلا جائے گا۔ لیکن یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوگا، یہ پیچھے وہ پوری بات بیان کر دی، الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، توبہ بھی کر دی، اپنے گناہوں پر نادم بھی ہو گیا، صحیح معنوں میں ایمان کے تقاضے پورے کرنے والا بھی بن گیا، اور اس کے بعد ہمیشہ اعمال صالحہ والی زندگی گزاری، تو تب یہ سب کچھ ملے گا۔ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ اس وقت ملے گا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیاں، ان کی برائیوں کو نیکیوں کے اندر بدل دے گا۔ وکان اللہ غفورا رحیما، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ ومن تاب، اور جس نے سچے دل سے توبہ کر لی، وعمل صالحا، اور اچھے اعمال کرنے والا بن گیا، فإنه يتوب إلى الله متابا، بس وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع جب کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کی رحمت پھر اسے گھیر لیتی، باقی وہ صاف انشاءاللہ کل کی طرف۔